اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس، اگر ہمیں زندگی میں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے تو ہم حتی الممکن کوشش کریں گے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے یا اس سے دوستی نہ رکھی جائے یا اس کی کسی بھی باتوں میں نہ آیا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو اس سے دوری اختیار کی جائے اور اس سے نفرت کی جائے۔ دنیا کے سارے دشمن ایک طرف جن کے بارے میں ہم بہت الرٹ رہتے ہیں، ان سب میں سب سے بڑا ازلی اور ابدی ہمارا دشمن شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں کہیں جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک انسان پھر اپنے ایسے دشمن سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ نمبر 1، فرشتے جو کہ نوری مخلوق ہیں اور ان کی فیملیز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے کپل پیدا نہیں کیا۔ اور نمبر 2 پہ جن ہیں جو کہ فیملی کی صورت میں ہیں، جن کی نسلیں بھی بڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے اس دنیا میں جن کو پیدا کیا۔ اس دنیا میں انسانوں کی طرح جنوں کی بھی جو اکثریت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی اور فساد برپا کرنے والی تھی، لیکن انہی جنوں میں ایک عزازیل تھا جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس عزازیل کو اپنے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو احتراماً سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ پھر اسی عزازیل کو تکبر اور حسد لے ڈوبا۔ وہ رب تعالیٰ جس کی عزازیل صبح شام عبادت کیا کرتا تھا، صرف اپنی برتری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ پھر وہی جن عزازیل جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، شیطان بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ابلیس اس لیے رکھ دیا کیونکہ اس کو ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ابلیس کے لفظی معنی نا امید ہونے کے ہیں، کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، اسی لیے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس کو شیطان اور عدو اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، شیطان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے محروم کر کے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ انسان کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کر سکے، اور اس کی اس خواہش کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کرنے کی طاقت بھی عطا کر دی۔ دوستو، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 میں اس طرح بیان کیا ہے: قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے کہا، بے سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: شیطان نے کہا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اگر ہم اس دنیا اور کائنات کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ دوستو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس پر بیٹھ جانے کا وعدہ اور جس کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا وعدہ شیطان نے کیا ہے۔ تو اس سیدھے راستے کو جاننے کے لیے ہم قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 سے مدد لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوام، وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔
مزید سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا۔ بالکل اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ دوستو، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الانعام کی ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ہی وہ واحد اور سیدھا راستہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جس پر شیطان نے بیٹھ جانے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تاکہ وہ مسلمانوں اور انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دے۔ شیطان حتی المکان کوشش کرتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم سے دور رہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک مشکل ہے، اسے کسی علم کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، اور اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے، بلکہ قرآن پاک ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور ثواب اس عمل کا ہے جو آپ قرآن پاک پڑھ کے کرتے ہیں۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی عالم اس قدر قابل ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی عالم کی بات کو آسانی سے سمجھ سکیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف تدبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا۔ دوستو، قرآن پاک بہت اسٹریٹ فارورڈ اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ کبھی یہ گمان نہ کیجیے گا کہ گناہوں کے باوجود آپ کی بڑی آسانی سے بخشش ہو جائے گی۔ قرآن پاک ہم پہ فرض ہے، اور اگر ہم نے قرآن پاک سے رہنمائی نہ لی تو اس کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص آیت نمبر 85 میں فرمایا، یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی تعلیمات پر نہ صرف خود عمل کرنا بلکہ اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا اس قدر ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کے بغیر نہ انسان دنیا میں حقیقی طور پر کامیابی زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ جس طرح بھوک مسلط ہو تو ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس مسلط ہو تو ہم پانی پیتے ہیں، اسی طرح جب شیطان مسلط ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ مزید سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا اللہ، یہ کس قدر خطرناک بات ہے کہ ہم قرآن پاک سے ہدایت لیے بغیر خود کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم حقیقت میں گمراہ ہوتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایٹیچیوڈ سے محفوظ رکھنا۔ دوستو، آج کی اس ساری ڈسکشن کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے دشمن کو پہچان سکیں اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لیا کریں، اور اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ہر حال میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکیں۔ زندگی کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو مردہ حالت میں قبرستانوں میں ہیں۔ زندگی ہے تو مہلت ہے۔ شیطان ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کو برباد کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ شیطان ہم پر حملہ کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے شیطان کی شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے
اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔